سوال پوچھا ہے کہ وضو کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ وضو کا مکمل طریقہ، پہلے تو جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے، اونچی جگہ پر وضو کریں جہاں سے چھینٹیں لباس پہ کپڑوں پہ نہ پڑیں، اور اونچی جگہ پر بیٹھیں۔ بہتر ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر لیا جائے، اور اگر کہیں ایسا انتظام نہیں ہے تو کوئی یہ فرض واجب بھی نہیں ہے، ایک استحباب ہے، قبلہ کی طرف منہ کر لینا مستحب ہے، کوئی بات نہیں۔ اونچی جگہ کا انتخاب ہو، قبلہ کی طرف منہ کر لیں تو بہتر ہے۔ پھر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، جو وضو کی دعا ہے۔ حدیث مبارکہ میں تو جہاں تک آتا ہے جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو ہی نہیں، مطلب اس کو کامل اجر وضو پر نہیں ملے گا۔ کہ وضو پر بھی ہمیں بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب مومن بندہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے سارے صغیرہ گناہ وضو سے دھل چکے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھوں نے کیے اور پاؤں نے کیے، آنکھوں نے کیے، اور یہاں تک ناخنوں کے نیچے تک، یعنی بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ پہلے پڑھنی چاہیے، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ گھٹنوں تک دھوئیں، مسواک کریں، بہت فضیلت ہے مسواک کی بھی، اور کلی کریں 3 مرتبہ، ناک میں پانی ڈالیں، اور ناک میں دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں گے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کریں گے۔ پھر چہرے پر پانی ڈالنا ہے، بالکل چلو میں پانی لیں اور آہستہ سے پیشانی پر رکھیں، اور وہاں سے پھر سارے منہ کو اچھی طرح دھو لیں۔ چھینٹے مارنا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے یہ بالکل مناسب نہیں ہے، تو پورے چہرے کو اچھی طرح دھونا، تو دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا، خاص طور پر کوہنیاں بس اوقات خشک رہ جاتی ہیں، تو یہ اگر خشک رہ جائیں تو وضو نہیں ہوگا، تو دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت اچھی طرح دھونا، مل کے دھونا۔ پھر سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اور مسح کا طریقہ بھی یہ ہے کہ پانی کو بعض لوگ بازو دھوتے ہیں اور اسی پانی سے سر کا مسح کر لیتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو یعنی دوبارہ پانی سے بھگوئیں، اور طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیاں جو ہیں نا ان کو ایسے ملا لیں، اور ان کو آپ پیشانی کے بالوں پر رکھیں گے۔ یہ ہتھیلیاں جو ہیں یہ سر کے ساتھ نہ لگیں، تو ان تینوں انگلیوں کو یہاں سے گدی تک لے جائیں گے، پھر یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کو بیک لے آئیں گے، اور اگر زلفیں ہیں یا عورتیں بڑے بال ہیں پھر بیک نہ لائیں، پھر پوری ہتھیلی لگا کے ہی پیچھے لے جائیں، اور دونوں انگلیوں کو کانوں میں اچھی طرح گھمائیں، اور پھر انگوٹھے جو ہیں کانوں کی بیک پہ مسح کریں۔ پھر یہ جو پشت ہے جو رہ گئی ہے اس کو گردن پر مسح کرنا ہے اس طریقے سے، آگے گلے کی طرف ہاتھ نہ لائیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، بس گردن کا مسح کرنا، یہ بھی مستحب ہے، بعضوں نے اس کو مستحب لکھا ہے، اگر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو اچھی طرح دھونا ہے، اور ایڑیاں خشک نہ رہیں، بس اگر سستی ہوتی ہے ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، اس سے بھی وضو نہیں ہوتا، تو اچھی طرح مل کے پاؤں کو دھونا ہے، اور اگر انگلیاں ملی ہوئی آپس میں تو ان کے اندر بھی پانی پہنچانا یہ واجب ہے اچھے طریقے سے، تاکہ وضو ہو جائے۔ وضو کے درمیان میں دعا آتی ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، جب آپ چہرے کو دھوئیں تو اس وقت یہ دعا پڑھ لیں۔ پھر وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے کلمہ شہادت پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ آسمان کی طرف منہ کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ وضو کا مکمل طریقہ ہے، اور اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے، اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نماز کی کنجی وضو ہے، وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی درست نہیں ہوگی، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا